بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبدالوہاب وائس چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دیر دودھ پلایا، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے گھر جانے سے کن کن برکات کا ظہور ہوا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلی بار شق صدر کب ہوا۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ دوست چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقے کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات اس کے پاس بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس میں بھی اتنا دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر ہم سوار تھے وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا، اور میرے ہمراہی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتیں اور یہ سنتیں کہ یہ یتیم ہیں، تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچوں کے یتیم ہونے کے سبب دودھ پلانے والیوں کو اتنا زیادہ انعام اور اکرام ملنے کی امید نہیں ہوتی تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ سریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر ان کو اپنا بچہ دینا کوئی گوار نہ سمجھتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس کر جاؤں، تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم کو ہی لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یتیم یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا، جس سے صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا گھر نہیں بلکہ پوری کائنات کے عالم مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدس کا عظیم فضل تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہوگی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں لا کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے بیٹھیں تو بران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا کہ خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک چھاتی میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کی رضائی بائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دھویا، اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوتے رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گئے، اور کہنے لگے کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بڑھ جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، اور میرا وہی خچر اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی سواری اس کی گرد کو نہ پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا نیا خچر خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چروایا کرو جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنی بکریاں چرانے لگے جہاں میریاں بکری چرتی تھی، مگر یہاں تو کوئی چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کا فیض تھا کہ جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اگر اسی طرح ہر قدم پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ چھڑا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ قاعدے کے مطابق اب ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں رکھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق ہے، اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بہت خوش رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لوگوں کو اور لڑکوں کو دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کی کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح اٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اے میری مادر مہربان، یعنی کہ اے میری مہربان ماں، آپ مجھے بھی میرے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیگر بچوں کے ساتھ چراگاہ میں جانے کی اجازت دے دی۔ آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے اور بکریوں کو چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی، جو کہ تمام انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ نے اپنے اس عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک فرزند دمرہ دوڑتے اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی والدہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے، اور میں اسی حالت میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر اور گھبراتے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و خراش سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 3 شخص آئے جو نہایت ہی سفید اور صاف ستھرے کپڑوں میں تھے، میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرے شکم کو چاک کر کے اس میں کوئی چیز نکال کر باہر پھینکی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال دی، اور اسی طرح پھر مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور وہ لوگ چلے گئے۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔